السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہے منیرہ قریشی صاحبہ۔ ان کے بارے میں آپ نے چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے بھی پڑھا ہوگا جب ہم ان کی کتاب سلسلہ سفر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو آج ہم ان کی ایک نئے آنے والی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کا عنوان ہے ایک پرے خیال۔ تو ہم جانتے ہیں کہ منیرہ قریشی صاحبہ نے اس کتاب کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا۔ جی منیرہ قریشی صاحبہ، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا؟ سب سے پہلے وعلیکم السلام، اور پیارے ویورز کے لیے بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اگر پچھلی کتاب کے بارے میں ہمارے خیالات، سوال جواب سنے۔ اور جہاں تک اس کتاب کے عنوان کا خیال ہے، یہ یاد رکھیے کہ جب لکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو جو پہلا خیال دل میں اور دماغ میں اترتا ہے نا، وہ ایک تھوڑا سا ایک اشارہ ہوتا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ لکھنے والے کے لیے کہ یہ عنوان اس میں ٹھیک بیٹھتا ہے، یا یہ تحریر اس عنوان سے ہی لگے گی۔ اگر دیکھا جائے تو میرے ذہن میں بھی بس ایک اچانک آیا کہ ایک پر جیسا خیال۔ اچھا، ایک پرے خیال سے مراد ہے ایک پر جیسا، پر بالکل ہلکا پھلکا اور بے وزنی کی کیفیت کے ساتھ جھومتا ہوا نیچے آتا ہے، اور وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی پر ہو، چاہے کسی ایسے پرندے کا ہو جو سخت پر لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوے کا ہو، چاہے وہ چیل کا ہو، لیکن اکیلا پر جو ہے نا، وہ تھوڑا فیسینیٹ کرتا ہے، بندے کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور جب پر ہو خوبصورت کسی چڑیا کا، خوبصورت کسی پرندے کا، تو پھر تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بندہ ایک عجیب دنیا میں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، یا اندر ایک داخل کر رہا ہے۔ پتہ نہیں میری بالکل کیفیت تھی، اسی کے تحت ہی میں نے اس کتاب کا نام ایک پرے خیال رکھا۔ اس کے تحت میں نے اپنے جو محدود گروپ ہے خانہ بدوش، اس میں لکھنا شروع کیا۔ تو اچھا، بہت سی، پھر ایز یوزل میں یہی کہوں گی کہ جب تک لکھنے والے کو پذیرائی نہ ملے، اس کا یہ ایک تھوڑا سا خوراک کا ہوتا ہے، وائٹامن بالکل سمجھ، ملٹی بالکل وائٹامن سمجھ، تو وہ مل جاتی ہیں جب پذیرائی ملتی ہے اور لگتا ہے کہ کچھ ہم غلط نہیں لکھ رہے۔ تو اس وقت بالکل پذیرائی ملی، اور مجھے موقع بھی ملا کچھ تھوڑے سے چھوٹے یہ انشائیہ ٹائپ مضامین پڑھنے کا، ان بکس کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اس کو بھی انشائیہ کا سب ٹائٹل دیا ہے، یعنی یہ دراصل چھوٹے چھوٹے وہ واقعات ہیں جو میری آنکھوں نے دیکھے، میرے دل نے محسوس صحیح، کیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الفاظ کا ایک مضمون طے کر کے تو طے پا گیا۔ اس کے علاوہ تو میں اس میں یہ ایسا کوئی ریمارکیبل باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھوں گی کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان سوچ اور بچار کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ جو باتیں میں نے یہاں لکھی ہیں، ان میں بہت سے باتیں ایسی ہیں جو ذاتی طور پر میرے سے پیش آئیں، اور کچھ ایسے باتیں ہیں جو میں لوگوں کی باتوں کو سنتی ہوں، غور کرتی ہوں، تو پھر مجھے وہ الہامی سی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یہ جو میں جملے سن رہی ہوں، یہ جو شخصیت ہے، یہ جو باتیں کر رہی ہے، یہ تو کہیں اور سرا جا کے ملتا ہے، تو چلو میں اسے صحیح، لکھ لوں۔ پھر یوں میں نے ٹھیک لکھا ٹھیک۔ پر اچھا، جیسا۔ صحیح۔ آپ نے اس کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے یا ایک ہی فلو میں چیزیں لکھی گئیں؟ اس کا جو عنوان ہے خیال، وہ ایک ہی خیال نہیں ہے، بلکہ مختلف خیالات کو میں نے مختلف مضامین کے اندر سم اپ کیے، اس لیے کہ جب نظم یا غزل لکھیں تو اس کا ایک اپنا دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر رہ کے ہی شاعر اس نظم کو مکمل کر لیتا ہے یا اس غزل کو۔
اسی طرح میں نے ایک مضمون میں ایک ہی بات کہی ہے. یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ نہیں ہے کہ ایک ناول کی طرح ہو جائے یا ایک ناولٹ کی طرح ہو جائے، بلکہ یہ الگ الگ مضامین ہیں. انشائیہ کہتے بھی اسی میدان کو ہے جس کے بہت سے اطراف ہوتی ہیں، بہت سی جہتیں ہوتی ہیں، بہت سے اس کے کارنرز ہوتے ہیں. آپ کسی بھی کارنر کو لے کے اس کو دیکھ کر محسوس جو کرتے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں، اور اس میں کبھی تو آپ صرف جذبات کا، احساسات کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ناول کا، کبھی حالات کے تحت جو بھی ہمارے آس پاس ہمیں نظر آتے ہیں اس سے متاثر ہو کے کچھ لکھتے ہیں. گویا یہ یک جہتی یا 3 کارنر یا 10 کارنر والا نہیں، بے شمار رنگ لیے ہوئے یہ اردو کی ایک ایسی صنف ہے جس میں بے شمار رنگ شامل کیے جا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل، کیونکہ انشائیہ کا لفظ جو میں نے اس کے کو ذیلی عنوان کے تحت بریکٹ میں دیا ہے وہ یہی جی چیز ظاہر کر رہی ہے کہ انشائیہ کا میدان اردو اصناف میں سے سب سے زیادہ واسٹ سمجھا گیا ہے، یا میری سمجھ میں آیا ہے. جو میں نے اس کی اس کی تعریف پڑھی اور اس کے بارے میں پڑھا تو انشائیہ دراصل بے شمار جہتوں کے ساتھ آپ قبول کرتے ہیں اور پھر اس پہ طب آزمائی کرتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں، اور اس میں کوئی عنوان کا یا اس کا ایک محدود میدان نہیں ہوتا بلکہ بہت وسیع کینوس ہوتا ہے. اس وسیع کینوس میں کبھی تو آپ گرے اور بلیک بھی اسٹروک لگاتے ہیں اور کبھی رنگین، اور یوں آپ کے پاس ایک عجیب سی تصویر سامنے آتی ہے. وہ چاہے کسی اور کو شاید پسند آئے نہ آئے، لکھنے والے کو کافی مطمئن کرتی ہے کہ میں نے ہر طرح کے احساسات اور جذبات، واقعات یا شخصیات کو یہاں پر اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے مشاہدے کے ساتھ لکھ دیا. تو اس لیے انشائیہ ایک جب میں نے لکھنا شروع کیا یہ چھوٹے چھوٹے مضامین تو مجھے بڑا مزہ آیا. مجھے جیسا میں نے کہا ہے کہ اس میں اپنے ہر ایک مضمون کا اپنا ایک عنوان ہے. مثال کے طور پر نیند اور امید، نیند اور امید کے نام سے جو میں نے لکھا تھا وہ ایک معمولی بات تھی، لیکن نیند کہ جو ہے وہ آپ کی لاتعداد فرسٹریشن، لاتعداد پریشانیاں اور ناقابل حل حالات وہ سب ایک طرف ہو جاتی ہیں جب انسان نیند کے گہری نیند کے جھونکوں کے بعد جب اٹھتا ہے تو وہ ایک دم تازہ دم ہو جاتا ہے. نیند اتنی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کیونکہ وہ نیند اسے تازہ دم بھی کرتی ہے، اسے پر امید کر دیتی ہے. اس کے اندر سے وہ مایوسی کا غلبہ، مایوسی کے بادل وہ ایک طرح سے ہٹ جاتے ہیں جب وہ نیند لے کے اٹھتا ہے. تو ایک ذہن میں یہ آیا کہ پریشانیاں تو ہر گھر میں، ہر شخص کے پاس ہے. اس وقت 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں، اور وہ چاہے ملکہ الزبتھ کے بچے ہوں یا ایک ہمارا جو سویپر ہے سلیم اس کے بچے ہوں، ان کے مسائل اپنی جگہ ہے، اس کے ملکہ کے بچوں کے مسائل اپنی جگہ ہے، اور نوعیت فرق ہے. اور یوں ہمارے لیے نیند ایک بہت بڑا ریلیکس اور اپنے سروائیول ہوتا ہے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں. بالکل. یہ ایک اچھا ابھی چھوٹا آپ سا نے جی
اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے مختلف جیسے ابھی آپ نے نیند اور امید کی بات کی، اسی طرح سے آپ نے لکھا ہے کوڈ، ایک آپ نے کوڈ لکھا ہے، پھر آپ نے اسی طرح سے کچھ اور چیزیں اس میں مینشن کی ہیں، آپ نے ان کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے جب آپ یہ کتاب لکھ رہی تھیں، کیونکہ آپ نے اس کو میرے خیال سے کافی ٹائم بھی لگا ہے آپ کو کمپلیٹ کرنے میں، کیونکہ وہ چھوٹے-چھوٹے جو مضامین ہیں، وہ وقت کے ساتھ-ساتھ آپ نے خود پہ محسوس کیے یا اپنے ارد-گرد آپ نے دیکھے، تو آپ نے ان کو لکھا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ لکھ رہی تھیں، کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا انشاء جو آپ نے لکھا ہو اور آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوا ہو کہ اب یہ چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے رائٹر کی، تو کوئی ایسی چیز اس میں شامل ہے؟ بیٹا ایک بات یاد رکھو، رائٹر کو جی، اپنی ہر تحریر بہت عزیز ہوتی ہے، بالکل، اتنی ہی عزیز بجا کہہ جس رہی طرح ہیں۔ اس کے اگر 10 بچے ہیں تو وہ 10 کے 10 ہی عزیز ہوں گے، جی، ہے نا؟ اور وہ جی، ان میں سے کوئی بھی فالتو نہیں ہوتا، چاہے ایک بالکل، ماں باپ کے 10 بچے۔ ایگزیکٹلی رائٹر لکھنے والا بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی جی، اپنی ہر تحریر پر خود ہی عاشق ہوتا ہے، اور ہو نہ ہو۔ صحیح، مجھے تو اپنی ہر تحریر اچھی لگتی ہے، لیکن اس میں کچھ عنوانات ایسے ہیں جو جو ذاتی تجربے کے ساتھ بھی ہوئے، اور اس ہوں، میں میں نے لکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ مجھے لگا کہ میں نے ایک پیغام دیا ہے پڑھنے والے کے لیے۔ اب پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پیغام کو امپلیمنٹ بھی کرے، اس کو عمل درآمد بھی کرے اپنی زندگیوں میں۔ مثال کے طور پر جب آپ بچپن کے دوست ہوتے ہیں، ابھی آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں، جب 40 50 سال 60 سال کی عمر کے بعد جب پرانے بچپن کے دوست ملتے ہیں تو خوشی بہت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ دوست، وہ سہیلی اپنی کسی مسئلے کی وجہ سے وہیں اٹکی ہوتی ہے جب وہ جوان تھی اور وہ ملی تھی تب کے بعد۔ اب جب نانی دادی ہم بن چکے ہوتے ہیں تو اس وقت جب ملنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم بہت یا تو تیز نکل جاتے ہیں آگے اور وہ پیچھے رہ جاتی ہے یا رہ جاتا ہے، ہوں، یا ہم زیادہ میچور ہو جاتے ہیں اور وہ کم میچورٹی کی سطح تک پہنچی ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک، ایج ہماری برابر ہے، لیکن ہماری سوچ، ہمارے مسائل، ہوں، ہمارے سوچنے کا انداز بالکل فرق ہو چکا ہوتا ہے، اتنا جی، فرق کہ اب وہی جو پکی سکی سہیلی یا پکا سکا دوست اب بور لگنے لگتا ہے، اس کی محفل میں صحیح، وہ مزہ نہیں رہتا، وہ ہم غور نہیں کرتے کہ وہ کن حالات سے گزرا یا گزری، جس کو سہتے سہتے اس کی سوئی تو وہی اٹک گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ، اچھے ماحول کے ساتھ آپ کے سفر کو بتدریج آگے طے کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں میچورٹی بھی آئی اور تبدیلی بھی آئی۔ اب ایسی صورت میں ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بھلے وہ اب آپ کے لیے وہ دلچسپ کمپنی نہیں رہی، وہ جی، محفلیں نہیں رہی، لیکن آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کچھ دیر اس کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے وہ چند گھنٹے ہوں، چاہے وہ چند دن ہوں، بے شک، لیکن اس کے گرے اور بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ چلتی ہوئی زندگی میں سے آپ وہ رنگ بھر دیں جو محبت اور خلوص کے ہوتے کمال، ہیں۔ ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ آپ کا دل بہت مطمئن ہوگا۔ بالکل، اور آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ آپ نے وہ کیا لکھا کہ آپ مطمئن ہوئی، تو مجھے لگا کہ میں نے یہ اس قسم کے جو تھوڑے سے مجھے سامنا کرنا پڑا، تو میں نے اپنے آپ کو فوراً اس کے لیے پیش کر دیا، اور الحمدللہ مطمئن ہوں میں صحیح، کہ میں نے کوئی زندگی میں ایک اچھا کام کیا۔
इसी तरह बाकी बहुत से, अच्छा कोविड के दिनों का जो एक वो था एक माहौल, वो सारी दुनिया ने सहा, हमने भी सहा, जी हर तबका फिक्र, हर तबका, मिडिल क्लास क्या और लोअर क्लास क्या और अपर क्लास क्या, मौत ने उस वक्त काफी पंजे फैलाए। हुक्म खुदाबंदी होता है कि हर सदियों बाद एक आध चीज चंद सदियों के बाद आती है ऐसी है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेती है, उससे हमें सबक मिलना चाहिए। अगर बतौर कौम ये सबक मिले तो हमारे लिए इस दुनिया को जन्नत का गहवारा बनाने में कोई देरी नहीं थी, ना कोई दूरी थी। लेकिन अफसोस के सुपर ताकतें जो भी हैं उन्होंने अभी भी अपने वही चालबाजियां शुरू कर दी, हालांकि उन्होंने भी वही कुछ दुख सहा जो हमने यानी तरक्की पजीर ममालिक ने सहा। लेकिन बिल्कुल। उसी में मैंने कुछ उस पर लिखा है कि अमेरिका जी ने बहुत अरसा हुआ इन सुपर ताकतों ने या अमेरिका ने ज़्यादा ताली जैसे बजाते थे ना मुग़ल बादशाह या जो भी बादशाहतें थी और अभी भी है, वो ताली बजाते थे, कोई है तो वो गुलाम हाजिर होते थे और उनका हुक्म बजा लाते थे। एग्जैक्टली मुझे लगा कि अमेरिका अफसोस कर रहा है कि कोई है जिस पर मैंने अभी तक बमबारी नहीं की, उसको मलिया मेट नहीं किया। सही तो ऐसी सूरत में बेचारी सुपर पावर से ताज़ियत तो बनती है। सही। मुझे अच्छा पता है आप बहुत से ख्यालात ऐसे हैं जो आज की नस्ल से को वो इख्तलाफ राय है और ये उनका हक है, और मैं समझती हूँ कि इख्तलाफ राय कोई हरज वो नहीं। तो है, जी वो तो है, लेकिन हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने इस किताब में अपने वालिद को खराज तहसीन पेश किया है, तो जब आपने उनके बारे में लिखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? किसको किसको? अपने वालिद को आपने खराज तहसीन जी पेश जी किया है। जी जी। जी। मेरे वालिद मैं एक बात वाज़े कर दूं कि मेरे माँ और बाप कोई बहुत पीएचडी डिग्रियों किस्म के लोग नहीं थे, लेकिन उनके असूल, उनके अखलाक, उनके किरदार और उनके सबसे बड़ी बात यह कि हमारी तरबियत उन्होंने जिस अंदाज से की, बेटा मैं आपको यकीन दिलाती हूँ और मैं वाज़े कर दूँ कि घर से बाहर मुझे कभी रोल मॉडल तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे बहन भाइयों के हमारे लिए हमारे वालिदैन हैं, इसलिए कि उन्होंने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया जो वो कहते थे। सही। और वालिद साहब को तो बड़ा तजर्बा भी मिलता रहा ज़िंदगी में कि पाकिस्तान बनने से पहले वो ब्रिटिश आर्मी में थे और उसमें अच्छा। उन्होंने लिबिया, सूडान और मिस्र इन जगहों पर उनका यूनिट थी, उससे उनके काफ़ी दोस्त भी बने और कुछ उनके तजर्बे भी ज़्यादा हुए। और बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तान आर्मी के उन पहले इब्तदाई उन लोगों में से थे जो उस फौज में थे, और बतौर लेफ्टिनेंट उनकी सबसे पहली पोस्टिंग जो थी वो जेहलम में हुई थी। फिर उसके बाद सही। वो जीएचक्यू में आ गए और जीएचक्यू में ही सारी इंटेलिजेंस के शोबे में, और सारी ज़िंदगी उन्होंने उसी में गुजारी। बीच में 3-3.5 साल का अरसा उन्होंने अयूब खान के साथ एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर भी गुजारा। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि उनके पास बहुत से ज़राए थे और अपॉर्चुनिटीज़ थी कि जिससे वो हमें बहुत आलीशान ज़िंदगी दे सकते थे। लेकिन सही। उनका एक मोटो हमेशा रहा, जितनी आपकी सैलरी है उसके अंदर गुजारा करें, सही। उसके अंदर गुजारा।
ایک اور دوسرا یہ کبھی قرض مت لو، اتنے اپنے وسائل اپنے اخراجات بڑھاؤ ہی نہیں کہ وہ آپ کے اوپر قرض جو ہے وہ بوجھ بن کے پڑا رہے. ایک اور پھر دوسری تیسری بات جو سب سے زیادہ تھی وہ میری والدہ اور والد دونوں کی طرف سے ہے کہ وہ جو گاؤں سے آتے ہیں لوگ، ان کی سوچ، ان کی انداز، ان کا کھانا پینا فرق ہوتا ہے تھوڑا، لیکن ہم شہر میں رہتے تھے اور وہ ہر ایک کو ویلکم کرتے تھے، ہر ایک کو جو آ گیا، چاہے وہ دور کا ہے رشتہ دار یا نزدیک کا، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا تب بھی وہ آتے تھے، چند دن رہے، اپنے مسائل جو بھی ان کے ہوتے تھے، کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے تو خریداری آپ نے ساتھ جا کے کرنی، یعنی میری والدہ. اور پھر والد صاحب جو تھے وہ ان کی طرف سے ایک طرح سے پوری اجازت تھی ہماری امی کو کہ وہ ہر طرح کے جو آ رہے ہیں گیسٹ ان کو کس طرح انٹرٹین کرنا ہے یا جو بھی وہ کس طرح. ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمیشہ یہی دیکھا کہ انہوں نے غریب کو عزت دی اور اہمیت دی، نفرت کسی سے نہیں کی. یہ بہت بڑی بات اور ظرف کی بات ہے. اسی لیے مجھے اپنے والد اور والدہ دونوں بہت رول ماڈل لگتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں آپ کے پاس 4 پیسے جب بھی آ جائیں تو بیٹی پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو دماغ کو نہ چڑھے. کسی کے پاس اقتدار آ جائے تب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ٹھکانے پہ رہے. ایسی صورتحال تبھی ہوتی ہے جب آپ کے والدین نے آپ کو یہ عملی تربیت کے ساتھ، خود وہ کہتے نہیں تھے، وہ صرف کر کے دکھاتے تھے. صحیح. میں اپنے والدین کا اگر ذکر کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری رات گزر سکتی ہے. اور اگر دنیا کے عام بندوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ان کے صحابہ ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہیں جو ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے گھر اور اپنی شخصیت سے جڑے ہوئے کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو میرے نزدیک میرے والدین. صحیح، بالکل. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ایک برے خیال یہ کس عمر کے بچوں کے لیے ہے؟ ٹین ایجرز کے لیے ہے یا جو ہے وہ بوڑھے حضرات کے لیے یا ایجڈ لوگوں کے لیے، کس طرح سے، کس کیٹیگری میں آپ اس کو کریں گی؟ اگر بیٹا مجھ سے پوچھو تو میں سمجھوں کہ جو ہر اردو پڑھنے والا جو ہے وہ ہر ایج کا بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے. جس کو اردو اچھی لگتی ہے، اردو پڑھنا اچھا لگتا ہے، اس کو پڑھنی چاہیے. وہ چاہے 13 یا 14 سال کا ہو تب بھی پڑھ لے گے. اتنے کوئی فلسفیانہ باتیں تو ہیں نہیں، عام باتیں ہیں، صرف انہیں تھوڑا سا اور کوٹنگ کے ساتھ، جو شوگر کوٹنگ سمجھ لیں، تھوڑی سی کہیں کسی جگہ پہ کڑوی بھی ہے، لیکن اس کوٹنگ کے ساتھ میں نے لکھ دی ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں 14-15 سال کی عمر تک کے بچوں سے لے کے اور بزرگ لوگ میری طرح کے سبھی پڑھ سکتے ہیں. اپنے دیکھو ایک ہوتی ہے شاعر کی شاعری، اگر ہم غالب کی پڑھیں تو ہمیں چند ایک اس میں غزلیں دل کو ایسی بھاتی ہیں کہ ہم انہیں یاد بھی کر لیتی ہیں، انہیں پڑھنا بار بار بھی اچھا لگتا ہے. اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پورشن بڑے اچھے ہوتے ہیں اور دل چاہتا ہے بار بار پڑھیں. اور ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کے بور نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایج کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو طنز کی ہو یا بہت عرفہ خیالات کی جو دوسرے کی سمجھ سے بالا تر ہوں. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوں. وہ عام فہم باتیں ہیں جو صرف تھوڑی سی آخر میں تھوڑی سی نصیحت یا تھوڑی سی توجہ دلاؤ کے نوٹس کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل.
جتنا میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے تو مجھے یہی چیز سمجھ آئی ہے کہ آپ کا مشاہدہ، آپ نے چیزوں کو کس طرح سے محسوس کیا پھر اس کو بیان کیا ہے، اور وہ جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے۔ آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ میسج دینا چاہیں گی؟ اردو پڑھو، یہاں آپ وہ جو حکیم حکیم سعید شہید، انہوں نے ایک جی، بہت ہی خوبصورت سلوگن بنا کے جگہ جگہ پوسٹرز بھی لگتے ہوتے تھے، اور ان کا مشہور بھی ہوا، اور وہ ہمارے دلوں پر ہے، دماغ پر ہے۔ اردو لکھو، اردو پڑھو، اردو بولو، زبردست، اس لیے کہ اردو ہماری پہچان ہے۔ بالکل اسی بالکل، طرح جیسے یہ پاکستان جڑا ہوا ہے اسی لفظ اردو کے ساتھ، اس کے رہن جی، سہن، اس کے لباس، اس کے کھانے، اس کی شکلیں، نظاروں کو ہٹ کے اگر ہم یہ دیکھیں تو قوم یہ بھی تو ہے، ایک قوم کی جی، شناخت۔ بالکل، میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی زبان کو تو بے توقیر نہ فروغ کریں، دیں، بے بالکل، توقیر نہ کریں۔ اس سے عزت آپ نے دینی ہے، اور عزت آپ ہی دے سکتے ہیں، اور دے سکتے ہیں کہ یہ جو اچھا ادب ہے اردو میں وہ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس لیے کہ جب ایک خاص وقت آتا ہے کہ خاص عمر آتی ہے ایسی کہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے میرا رجحان اس ادب کی اس صنف میں زیادہ ہے۔ جب یہ خیال آ جاتا ہے تو پھر انسان وہی کتابیں سامنے رکھ کے خوش ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سفر نامے بہت پسند ہے، اور میں جی، بڑے بالکل، عرصے سے پڑھ رہی ہوں۔ اسی طرح مجھے آپ بیتیاں بہت پسند ہیں، اور اب میری ایک چھوٹے موٹے واقعات والی ایک آپ بیتی بھی آ رہی ہے، اس کو اچھا، انشاءاللہ چھپنے جا رہی ہے، یادوں کی تتلیاں کے زبردست، نام سے۔ اور وہ بھی کوئی، پھر میں کہوں گی کہ ہر انسان لکھ سکتا ہے، صرف وہ ذرا پورا دھیان اور گیان جس کو کہتے ہیں مراقبہ تھوڑا سا کر لے تو اس میں میرے خیال میں لکھنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی میں بہت ان کو سراہ رہی ہوں، خدا ان کو اور برکت دے۔ اپنے ملک کی شناخت، اپنی قوم کی شناخت کا ایک عنوان ہے اردو۔